کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا۔ السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے لیکچر نمبر 16 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنی ٹیسٹ کاپی نکالیے۔ کل جو میں نے کل کے لیکچر میں آپ کو ہوم ورک دیا تھا، ٹیسٹ دیا تھا، سبق غیبت اور بہتان کی سے اجتناب، اس کے سوال 1، 2 اور 3 دیے تھے، تو اس کا مجھے ٹیسٹ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اپنی کاپی نکالیے، کاپی کے اوپر اسلامیات ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈالیں، آج کی ڈیٹ ڈالیے، آج ڈیٹ ہے 4 جون 2021، صحیح ہے، اور 4 جون 2021 کی ڈیٹ ڈالیں، 4/6/2021 یہ ڈالیے، اسلامیات ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈالیں، اور یہ 2 سوال جو ہیں یہ آپ نے ٹیسٹ میں کرنے ہیں، صحیح ہے۔ پہلا سوال ہے کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا کیا کہلاتا ہے، اور سوال نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ان 2 سوالوں کا آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، صحیح ہے۔ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے آج کا، اور جو ہے اس کو کاپی میں آپ نے کرنا ہے۔ سب کی سمجھ میں آ گیا ہے کس طریقے سے یہ ٹیسٹ کرنا ہے۔ اسلامیات ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈالیں گے اوپر کاپی پہ، اور ڈیٹ ڈالیں گے، ڈیٹ ضرور ڈالیے، اور جو ہے سوال اتاریں۔ اس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ آپ کو لیکچر کے بعد آپ کو مل جائے گا، جیسے تمام ٹیسٹ میں آپ کو مل رہا ہے اس طرح یہ مل جائے گا آپ کو، صحیح ہے۔ تو یہ 2 سوال آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں، اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، پہلا سوال ہے کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا کیا کہلاتا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ نے کیا کہلاتا ہے میں جو ہے کیا کی جگہ پہ وہ لفظ لکھنا ہے کہ کسی کی برائی اگر ہم پیٹھ پیچھے کریں گے، وہ سامنے نہ ہو اور اس کا نام لے کے ہم کسی سے اس کی برائی کریں، اس کے لیے کوئی غلط بات کہیں یا اس کی کوئی کسی کمی کا تذکرہ کریں، تو وہ کیا کہلاتا ہے، صحیح ہے۔ پھر دوسرا ہے سوال اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، یعنی کہ جو شخص کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو وہ قرآن پاک میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور ہمارے نبی نے اس کو کس طرح ہمیں سمجھایا کہ اگر ہم کسی کی غیبت کریں گے تو ہمارا یہ عمل جو ہے وہ ہمیں کیا جو ہے نقصان پہنچائے گا، اور ہم کس طریقے سے جو ہے اپنے گناہ میں اضافہ کریں گے، صحیح ہے۔ تو یہ دونوں سوالوں کے جواب آپ نے لکھنے ہیں ٹیسٹ کاپی میں، اور اس کے بعد جو ہے ہم کتاب پہ چلتے ہیں۔ آپ کا اگلا چیپٹر جو ہے وہ جھوٹ بولنا، جو اس سے پہلے والا چیپٹر ہے، اس کو ہم ریوائز کریں گے، صحیح ہے۔ ریویژن کیونکہ آپ کے شروع ہو گئے ہیں، اور ریویژن میں جو ہے وہ سبق جھوٹ بولنا، اس کو میں آپ کو جو ہے دوبارہ سے آپ کو ایکسپلین کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ سبق میں ہے کیا، جھوٹ بولنا کتنی بری عادت ہے، اور جھوٹ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی نفرت کرتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، صحیح ہے۔ انسان ایک بات کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، پھر اس بات کو جو ہے ایک بھول جاتا ہے تو کسی سے کچھ کہتا ہے، اور اس طریقے سے وہ جھوٹ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اور پھر ایسے شخص کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور جھوٹا شخص جو ہوتا ہے وہ منافق بھی ہوتا ہے۔ منافق کی میں نے آپ کو 3 نشانیاں بتائی تھیں، لکھوائی ہیں سوال میں، کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، یعنی جھوٹ کچھ نہ کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، جب بھی وہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے کسی سے تو پورا نہیں کرتا، اور اگر اس کے پاس کوئی شخص اپنی کوئی چیز رکھوا دے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اس چیز کو استعمال کر لیتا ہے یا ان پیسوں کو خرچ کر لیتا ہے۔ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرتا ہے، یعنی کہ گالیاں بکتا ہے، اور کیونکہ اس کو جو ہے اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ گالیاں بک کر اور مار پیٹ کر کے جو ہے اپنا غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں، جو منافق شخص ہوگا اس میں یہ تینوں باتیں ہوں گی، صحیح ہے۔
اب ہم جھوٹ بولنا سبق جو ہے اس کا ہم ریویژن کرتے ہیں۔ جھوٹ چاہے چھوٹی سی چیز کے لیے بولا جائے، مثال کے طور پہ آپ کی امی نے چاکلیٹ رکھی ہے کبرڈ میں کہیں، اور آپ جو ہیں بغیر وہ آپ کے کسی بڑے بھائی کے لیے رکھی ہیں، آپ کو مل گئی ہے، آپ نے اپنے حصے کی چاکلیٹ کھا لی ہے، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی وقت کہ آپ اور چاکلیٹ کھائیں، تو آپ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی امی نے کہاں رکھی ہے، آپ وہاں پہ جو ہے چپکے سے جا کے وہاں سے نکال لیں اور اس چاکلیٹ کو کھا لیں۔ اس کے بعد آپ کی امی پوچھتی رہ جائیں کہ یہ میں نے چاکلیٹ یہاں رکھی تھی کس نے دی، اور آپ جواب نہ دیں، تو یہ جو ہے یہ بھی جھوٹ ہی ہے۔ صحیح ہے، آپ بتا نہیں رہے، آپ نے بغیر پوچھے جو ہے کھا لیے، اور جو ہے چاہے وہ ڈانٹ کی وجہ سے آپ نہیں بتا رہے یا کسی اور وجہ سے نہیں بتا رہے، تو یہ سب جو ہے وہ جھوٹ میں ہی آتا ہے کہ اگر آپ کسی بات کو جو ہے بچنے کے لیے آپ کچھ جو ہے غلط بولتے ہیں یا کوئی غلط بات کہہ دیں تو یہ جھوٹ میں آتا ہے۔ جھوٹ خواہ جو ہے کولڈ ڈرنک پینے کے لیے بولا جائے یا امی ابو کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے، اسکول میں ٹیچر کی سزا سے بچنے کے لیے، جھوٹ ہر صورت میں بری بات ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جھوٹے شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ اس کے احکامات کی پرواہ کرتا ہے، وہ تو جھوٹ کا سہارا لے کر صرف اپنا کام نکالتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے شخص پر لعنت بھیج کر جھوٹ سے اپنی نفرت کا کھلا اعلان کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے لوگ ناپسند ہیں۔ ایک نہ ایک دن جھوٹ اس دنیا میں بھی بدنامی کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی۔ جھوٹا شخص جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا منافق ہوتا ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کچھ کہے اور عمل اس کے برعکس کرے، یعنی کہ زبان سے اچھی باتیں کرے اور عمل جو ہے اس کے الٹ کرے، تو ایسا شخص منافق ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے افواہ پھیلانا۔ افواہ پھیلانا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات بھی کسی کے لیے اڑا دینا۔ افواہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہو اسے اپنی طرف سے بنا کر ایک سے دوسرے تک پہنچانا انتہائی غیر اخلاقی بات ہے۔ اس عمل کو افواہ پھیلانا بھی کہتے ہیں۔ ان جھوٹی باتوں سے سب کو تکلیف پہنچتی ہے، معاشرے میں بے اطمینانی پھیلتی ہے، یعنی کہ بے چینی پھیل جاتی ہے، اور شرپسند لوگ اس بات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صحیح ہے، تو جو ہے افواہ بھی نہیں پھیلانی چاہیے، کیونکہ یہ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی بات ہوئی نہیں ہے اس کے متعلق آپ نے کسی سے بات کہی، اس نے دوسرے سے کہی، اس نے تیسرے سے کہی، اور اس طرح پورے شہر میں یا پورے محلے میں کوئی بات پھیل گئی کسی کے متعلق، تو اس سے کیا ہوگا، پورے محلے میں یا پورے شہر میں بے اطمینانی پھیل جائے گی، اور لوگ ایک دوسرے سے تذکرہ کرنے لگیں گے اور ڈرنے لگیں گے، اور باہر نکلتے ہوئے اور کہتے ہیں کہیں جاتے ہوئے، تو یہ افواہ پھیلانا بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ صحیح ہے، اس کے بعد ہم پیج پلٹیں گے۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی اور گندے الفاظ، یعنی کہ اسلام جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتا ہے۔ یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے جو زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ کے استعمال سے دیا جاتا ہے۔ حدیث ہے کہ رحمت کا فرشتہ ہر جھوٹ بولنے والے شخص سے دور چلا جاتا ہے، کیونکہ جھوٹے شخص کے منہ سے عجیب سی بدبو آتی ہے اور فرشتے بدبو کو پسند نہیں کرتے۔ وعدہ خلافی یا جھوٹا وعدہ کرنا بھی بڑی برائی ہے، اس لیے وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم جس بات کا وعدہ کرنے جا رہے ہیں اسے پورا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وعدہ خلافی کرنا بھی ایک قسم کا جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اس طرح گالم گلوچ، یعنی کہ گالیاں بکنا اور بیہودہ باتیں کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے ہنسنے پر، کسی کے چلنے پر اس کا مذاق بنانا بھی غلط استعمال کی صورتیں ہیں۔ بددعا یا طعنے دینا یا کسی کا دل دکھانا بھی اسلام میں منع ہے۔ تمام بری باتوں سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ جس سے کسی کا دل دکھے۔ ہم نے اس سبق جھوٹ بولنے سے کیا سیکھا؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے نفرت ہے اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ فرشتے جھوٹے شخص سے دور چل جاتے ہیں۔ وعدہ کر کے توڑ دینا یا وعدہ خلافی بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اس طرح گالم گلوچ اور بیہودہ باتیں بھی زبان کا غلط استعمال ہیں۔ بددعا یا طعنے دینا یا کسی کا دل دکھانا بھی اسلام میں منع ہے۔ اپنے کسی فائدے کے لیے جھوٹ کا استعمال غلط ہے۔ صحیح ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کی چیزیں بغیر پوچھے اٹھا لیتے ہیں، کسی کا پانی بغیر پوچھے پی لیتے ہیں،
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اور پھر جب وہ پوچھے کہ آپ تو اس نے پیا ہے یا کسی دوسرے کو پوائنٹ کرے کہ اس نے پی لیا ہے، تو پھر وہ جھوٹ بولتے دوسرے کے اوپر الزام لگائے کہ اس نے پی لیا ہے یا اس نے پی لیا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جھوٹ جو ہے وہ چاہے مذاق میں بولا جائے یا سیریس ہو کے بولا جائے، جھوٹ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی نے سختی سے منع کیا ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھوٹی باتوں پہ جھوٹ جو ہے جب ہم بولتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہوں کی کتاب میں گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اس طریقے سے ہم جو ہے گناہوں میں گھرتے چل جاتے ہیں، اور جھوٹ کی عادت جو ہے وہ پڑتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں جھوٹ سے ہر حال میں بچنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں یہ ہے کہ ہم سچ بولیں، اور جو ہے بڑوں کی باتوں پہ عمل کریں، بڑوں کا کہنا مانیں۔ بڑے جو کہتے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں، چاہے وہ ٹیچر کہتی ہیں یا آپ کی امی ابو یا آپ کے دادا دادی یا بڑے بہن بھائی جو آپ کو سمجھاتے ہیں، تو وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے مذاق میں بھی، ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ سب جو ہیں غلط باتیں ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ آپ لوگ جو ہے سب جو ہے اس بات کو دھیان سے سن کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے سخت نفرت کا اظہار کیا ہے۔ جھوٹے شخص سے فرشتے بھی دور بھاگتے ہیں، وہ بھی اس شخص کے پاس نہیں آتے جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور پھر عادت جو ہے پختہ ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو بڑے ہو کر بھی اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو کتنا آپ کو جو ہے آپ جو ہے سب لوگوں میں جو ہے وہ کوئی آپ کا اعتبار نہیں کرے گا، کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا، اور اس طرح آپ جو ہیں برائی کی دلدل میں دھسے چل جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے فائدے کے لیے بتائی جا رہی ہیں، تو آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اب جو ہے آپ کا لیکچر نمبر 16 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ کلاس 3۔